ایسا کچھ نہیں ہوگا دلاور، اور خبردار جو تم نے اب یہ گھٹیا بات کی تو تم کیا چاہتے ہو کہ ہم اس عام سی لڑکی کے گھر تمہارا رشتہ لے کر جائیں؟ کیا دنیا میں کوئی اور لڑکی نہیں رہی تھی جو اپنی ہی گاؤں کی عام سی لڑکی کے ساتھ عشق لڑا بیٹھے ہو؟ دلاور اس وقت اماں سائیں کے کمرے میں موجود کھڑا ان کا غصہ برداشت کر رہا تھا، کیونکہ اس نے بات ہی ایسی کی تھی جو اماں سائیں کا دماغ خراب کر چکی تھی۔ مگر اماں سائیں، مجھے وہ اچھی لگتی ہے، میں صرف اس سے نکاح کروں گا، بس اسی سے۔ آپ لے جائیں نا میرا رشتہ ارج کے گھر۔ اماں سائیں جو بیڈ پہ بیٹھی تھی، دلاور ان کے پاس آیا، ان کا ہاتھ پکڑ کے پاس بیٹھا۔ دیکھو دلاور، اگر یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلے کہ ہمارے بیٹے کو حویلی کے ڈرائیور کی بہن پسند ہے تو لوگ کیا باتیں بنائیں گے؟ ہم کچھ نہیں سننا چاہتے، تم اپنی اس فضول کی ضد کو بند کرو۔ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کرتی بولی، ٹھیک ہے پھر اماں سائیں، ہم بھی آپ ہی کی اولاد ہے، اگر اپنی ضد کو پورا نہ کیا تو پھر کہنا۔ اب تو ہمارے اور ارج کے درمیان اگر کوئی آیا تو وہ خود اپنی حالت کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ اب سائیں سرکار کے عشق کا سوال ہے۔ وہ اپنی شال کو اپنے کندھوں کے گرد لپیٹے وہاں سے باہر چلا گیا، جبکہ اماں سائیں اس کی باتیں سنتی اور بھی زیادہ غصہ ہو گئیں۔ تبھی انہوں نے اس کو پیچھے سے دلاور کہہ کر روکنا چاہا، مگر وہ ایک قدم بھی نہ رکا۔ تمہیں پانے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑا تو ہم بھی ہر حد پار کر جائیں گے۔ ماتھے پہ پڑے بل تھے، غصے سے سرخ آنکھیں تھیں، منابی سے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ آئی اور وہ حویلی سے باہر نکلتا کسی کو کال کرنے لگا۔ رخمہ ایک بات بولوں، تم برا تو نہیں مانو گی؟ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ حیدر اور رخمہ دونوں یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھے کسی کونے کے ٹیبل پر موجود تھے۔ وہ دونوں سب سے الگ بیٹھے تھے۔ یار مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، پلیز تم مان جاؤ گی؟ رخمہ حیران تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ آخر کہنا کیا چاہتے ہو، سیدھا سیدھا بتاؤ۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ہم دونوں صرف دوست ہیں، مگر میں تمہیں دوست سے بڑھ کر سمجھتا ہوں۔ میں تمہارا خود سے بھی زیادہ خیال رکھوں گا، بہت چاہتا ہوں تمہیں۔ میں نے اپنی امی سے کہا ہے کہ وہ تمہارے گھر رشتہ لے کر جائیں میرا، اور آج وہ آئیں گی۔ حیدر اپنی خوشی بتاتا رخمہ کی جان نکال گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر اماں سائیں کو پتہ چلا تو دونوں کو مار دیں گی۔ وہ ڈرتی کہتی اب اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ حیدر بھی کھڑا ہوتے ہوئے بولا، تم اتنا ڈرتی کیوں ہو اماں سائیں سے؟ وہ کچھ نہیں کر سکیں گی ہم دونوں کا، اور میں تمہیں عزت کے ساتھ اپنانا چاہتا ہوں، پھر اس میں ڈرنا کس چیز کا؟ پاس آتے وہ اس کی کلائی پکڑتا، آنکھوں میں دیکھتے اس کے اور قریب آنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتی فوراً سے ہاتھ پیچھے کرتی ارد گرد دیکھنے لگی۔ دیکھو رخمہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ تمہاری فیملی میں یوں یہاں پڑھنے کی جگہ پر رشتے بنا لینا پسند نہیں ہوگا، مگر میں یہ ثابت کروں گا کہ محبت جہاں بھی کی جائے وہ صرف محبت ہی ہوتی ہے، اور مجھے تم سے وہی محبت ہے جس پر تم ناز کر سکو اور مجھ سے اپنا حق وصول کرو۔ یہ کیا ہے؟ سب کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ کیوں یہ سب کر کے تم کیا جتانا چاہتے ہو؟ آنکھیں اس حسنزادے کے چہرے پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ میں کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہا، بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تم چاہیے، ہم ایک ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی تمہارے قریب کوئی درد نہیں آنے دوں گا۔ آئی لو یو رخمہ۔ آگے بڑھتا وہ اپنے جذبات میں شدت لے آیا۔ اتنا بھی خیال نہ رہا اس کو کہ یہاں پر سبھی لوگ بس انہی کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ایسا کرنے پر رخمہ کے وجود پر پہاڑ گرا تھا۔ حیدر اس سے دور ہوا کہ تبھی رخمہ نے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ اس لڑکے سے ایسی غلطی کی امید نہیں رکھتی تھی۔ حیدر کا چہرہ شرم سے جھک گیا تھا۔ تمام لوگ ان دونوں کی طرف دیکھتے آپس میں باتیں کرنے لگے۔ وہی رخمہ یہ سب برداشت نہ کرتی وہاں سے بھاگنے لگی۔ رفتار بہت تیز تھی، ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ حیدر اس کو وہاں سے جاتے دیکھ اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ وہ بھی یونیورسٹی سے باہر ہی نکلی تھی کہ سامنے اس کو حاشر نظر آیا، کیونکہ وہ اسے گھر لے جانے آیا تھا۔ وہ بھی اپنے آنسو صاف کرتی خاموشی سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ حاشر نے پہلے نوٹ تو کیا کہ آنکھیں سرخ ہیں، مگر پھر یہاں بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے وہاں سے چلے گئے، جبکہ حیدر اب وہاں پر آتا اس کی گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ خود کو کوستے بالوں میں انگلیاں پھنسائے غصہ کرنے لگا۔ وہ کیا سوچتی ہوگی میرے بارے میں؟ پلیز رخمہ، مجھے معاف کر دو، پلیز، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہ تھا۔ نہیں، میں اس کو ٹھیک کروں گا۔ جلدی سے پینٹ کی پاکٹ سے فون نکالتا وہ اپنی ماں کو کال کرنے لگا۔ امی جان پلیز، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے رخمہ پسند ہے، آپ پلیز میرا رشتہ لے کر جائیں اس کے گھر۔ پلیز امی جان، میں نہیں رہ سکتا، آپ آج ہی جا رہی ہیں بس۔ منتیں کرتے ہوئے فون کو بند کر کے وہ اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ دوسری طرف خالدہ بی نے اپنے اکلوتے بیٹے کو یوں منتیں کر دیکھ
اپنا حال برا کر لیا تھا۔ وہ ان کی زندگی تھی، ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا ان کے گھر میں۔ وہ خود سے عہد کرتی اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ صبح تو بہت خوش لگ رہی تھی، اب کس نے تم سے پہاڑ کھدوا لیا ہے جو یوں مظلوم کی طرح چپ بیٹھی ہو؟ باہر نظر رکھتی رخمہ حاشر کی بات پر فوراً سے آگے دیکھنے لگی جہاں وہ گاڑی کو چلا رہا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، وہ بس آج ایک دوست نہیں آئی تھی تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے۔ وہ اچھا ایسی بات ہے، مگر تم زیادہ سوار مت کیا کرو خود پر ٹینشن کو، نہ جانے وہ کتنے مزے کر رہی ہوگی گھر پر اور تم یہاں پر ہلکان ہو رہی ہو۔ رخمہ کوئی جواب نہ دیتی چپ رہی۔ خیال صرف حیدر کا تھا، کیا سوچے گی میری دوستیں جب انہیں پتہ چلے گا یہ سب؟ تم نے مجھے میری ہی نظر میں گرا دیا حیدر، میں تمہیں کبھی نہیں معاف کروں گی۔ آنکھوں میں نمی بھر آئی تھی، تبھی وہ اپنی کلائی سے آنسو صاف کرتی باہر دیکھتی رہی۔ گھر آتے وہ کسی سے بھی سلام سے زیادہ بات کرتے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اماں سائیں حیران تھیں کہ اس کو اچانک کیا ہوا ہے، تبھی وہ اسے بات کرنے کے مطلب سے اس کے کمرے میں آئیں، مگر حوریہ کو ساتھ لے کر۔ رخمہ رونے میں مصروف ہوتی اپنی حالت بری کی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے تمہیں جو یوں چھپ چھپ کر رو رہی ہو اور ہمیں کچھ بتا بھی نہیں رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ کیا کچھ ہوا ہے یونیورسٹی میں؟ بتاؤ رخمہ، اماں سائیں اس کو دیکھتے ہی پوچھنے لگیں۔ کچھ نہیں اماں سائیں، وہ تو آج بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، باقی سب ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہوں، سیدھا ہوتے جواب دیتی رخمہ ان سے نظریں چرا رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو؟ صبح تو اچھی خاصی تھی، پھر اب کیا ہوا ہے تمہیں؟ حوریہ کہتے پاس آئی، آپ بھی نہ۔ رخمہ آدھی بات کرتی کمرے کے چکر لگا کر سامان کو آگے پیچھے رکھنے لگی، ہاتھوں میں جھنجھلاہٹ تھی۔ اماں سائیں باہر کوئی خاتون آئی ہیں، رخمہ بیٹی کی دوست کی امی، آپ دیکھ لیں، انہوں نے کچھ ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ ملازمہ ایک دم کمرے میں آئی اور کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ رخمہ کی جان جا رہی تھی یہ سوچ کر کہ وہ یہاں پر کیا کرنے آئی ہے۔ ہم ابھی دیکھ کر آتے ہیں اور تم اس کو کچھ کھانے کو دو، پتہ نہیں کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں، تبھی تو طبیعت کا رونا رو رہی ہے، اماں سائیں کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ رخمہ نے ان کو روکنا چاہا مگر پھر خود بھی ان کے پیچھے جانے لگی۔ رخمہ میں تمہاری بڑی بہن ہوں، مجھے سچ بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں جو یوں پریشان لگ رہی ہو؟ حوریہ نے اس کا بازو پکڑا، تبھی وہ اس کے گلے لگتی زور سے رونے لگی۔ بالآخر بہن کا سہارا جو مل گیا تھا۔ پہلے تو حوریہ نے کچھ نہیں کہا مگر جب دیکھا کہ وہ چپ ہی نہیں ہو رہی تو اس کی کمر کو سہلانا شروع کیا۔ بس رخمہ چپ ہو جاؤ، مجھے کچھ بتاؤ گی کیا ہوا ہے تمہیں جو یوں رو رہی ہو؟ آپی، وہ حیدر نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ حیدر نے تمہارے ساتھ؟ آپی، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، سب لوگ دیکھ رہے تھے، میں اب کبھی نہیں جاؤں گی یونیورسٹی، آپ اماں سائیں سے کہہ کر ان کو یہاں سے بھیج دیں پلیز۔ وہ رو رہی تھی، تبھی ایک ملازمہ نے یہ ساری باتیں سن لی تھیں کیونکہ وہ رخمہ کے لیے کھانا لا رہی تھی، وہ بھی اماں سائیں کے کہنے پر۔ حوریہ نے آگے سے کچھ نہیں کہا تھا، وہ تو بس اس کو چپ کروانا چاہتی تھی جو وہ ہو نہیں رہی تھی۔ سیڑھیوں کو عبور کرتی اماں سائیں نیچے آئیں تو سامنے ایک عورت سیاہ شال کو شانوں تک اوڑھے وہ صوفے پر بیٹھی ارد گرد چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ سلام لیتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اماں سائیں نے بھی آگے سے جواب دیتے ہوئے ان کے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ ماشاءاللہ سے گھر تو بہت پیارا ہے، میں یہاں پہلی بار آئی ہوں تو اس لیے آپ مجھے جانتی نہیں ہوں گی، مگر میں رخمہ بیٹا اچھے سے جانتی ہوں، میرا بیٹا اور وہ دونوں ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ اوہ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر کیسے آنا ہوا آپ کا ہمارے گھر پر؟ اماں سائیں کہتی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بولی، دراصل بات یہ ہے کہ میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں اپنے حیدر کے لیے، مجھے امید ہے کہ آپ انکار نہیں کریں گی۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ وہ دونوں ایک ساتھ پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے باتیں تو بنیں گی، مگر میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی بھی رخمہ کو اپنی بہو نہیں سمجھوں گی بلکہ اپنی بیٹی ہی سمجھوں گی، خالدہ بی نے نہایت احترام سے کہا۔ اماں سائیں آگے کچھ پیش کرتیں کہ پیچھے سے آتی ایک ملازمہ نے ان کے کان میں سرگوشی نما کچھ کہا تھا جو وہ سنتے کسی آگ کی طرح غصہ ہو گئی تھی۔ ملازمہ نے جو سنا اس میں 10 بڑھا چڑھا کر اماں سائیں کو سنائی تھیں جو اماں سائیں کا پارا ہائی کر گئی۔ دیکھیں، آپ ہمارے گھر آئی ہیں، ہم بہت خوش ہیں، مگر ہمارے گھر اپنے بیٹے کا رشتہ لانے سے پہلے اسے یہ پوچھ تو آتی کہ کیا رنگ کھلا کر آیا ہے وہ ہماری بیٹی کے ساتھ۔ اماں سائیں یک دم کھڑی ہوتی غصہ دکھا رہی تھیں۔ دیکھیں، وہ بچے ہیں اور اس نادان عمر میں یہ سب ہو جاتا ہے بچوں سے، اسی لیے تو ہم رشتہ لے کر آئے ہیں۔ اچھا، تو ماں کو سب بتا کر بھیجا ہے بیٹے نے؟ دیکھو بی بی، ہمارے گاؤں میں یہ کوئی عام بات نہیں، ہم جان لے لیتے ہیں اس انسان کی جس کی وجہ سے ہماری عزت نفس پر حرف بھی آئے، اس لیے اچھا ہوگا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ ورنہ اپنے بیٹے کو موت کے منہ میں دیکھو گی۔ اماں سائیں فیصلہ سناتی وہاں سے چلی گئیں۔ خالدہ بی بی شرم سے سر جھکائے وہاں سے چلی گئی تھیں۔
رقمہ، رقمہ، وہ گرجتی کمرے میں آئیں۔ سامنے ابھی تک رقمہ حوریہ کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ کیا اس لیے تمہیں شہر بھیجتے تھے ہم کہ یہ گل کھلا کر آؤ؟ کیا کر کے آئی ہو اس لڑکے کے ساتھ؟ ارے تجھے تو ہماری عزت کا بھی خیال نہیں آیا، بے شرم لڑکی۔ اماں سائیں اس کا بازو پکڑتی کمرے سے باہر لاتی، غصے میں بس بولے جا رہی تھی۔ حوریہ کی تو جان ہی جا رہی تھی۔ رقمہ نہ جانے کس حال میں تھی اس وقت۔ دیکھیں اماں سائیں، آپ جو سوچ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہوا، وہ صرف میرا دوست ہے اماں۔ سالہ، اس کے آنسو سے نم گالوں پر اماں سائیں نے زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ اس کو ہال میں لاتی زمین پر گرا دیا۔ اگر تم نے یہ سب نہیں کیا تو اس کی ماں کیوں آئی تھی یہاں پر رشتہ لے کر؟ کوئی عیاشی کی ہوگی تبھی تو وہ آئی تھی، یوں ہی کوئی نہیں آتا کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنانے۔ رقمہ حیران تھی کہ خالدہ بھی اس کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا اماں سائیں وہ کیوں آئی تھیں، مگر آپ میرا یقین کریں میں نے اس حویلی کی عزت پر حرف بھی نہیں لایا جس سے آپ کا سر جھک جائے۔ بس بہت ہوا، اب ہم ایک لفظ بھی نہیں سنیں گے۔ دیکھتے ہیں تمہارا رشتہ اور کلمہ پڑھ کر رخصت کرتے ہیں۔ رقمہ رو رو کر آنکھیں سرخ کر گئی۔ کیا یہ ہوتے ہیں اپنے جن کو اس پر یقین ہی نہیں تھا؟ ہاں یہ بات سچ ہے کہ ایک لڑکی کی عزت پر لگا حرف بھی ہزار بری نظروں اور رسوائی کا اہل بن جاتا ہے۔ وہ زمین پر ہاتھ پھیرتی چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اس کی چیخو پکار حویلی میں گونجی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب گاؤں کی سڑک پر 4 گاڑیاں اندھے منہ چلی جا رہی تھیں۔ ان میں سے ایک کی جیپ سب سے آگے تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا مونچھوں کو بل دیتا آگے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آگے والی گاڑی کسی عام سے گھر کے سامنے آ کر رکی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے اور رات ہونے سے کسی کا اتنا دھیان نہیں تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلتا سگریٹ کو سلگاتا اپنے مونچھوں میں چھپے لبوں پر رکھتا ہوا حکم دینے لگا، جیسا کہا ہے ویسا کرو، ہمیں کوئی شور شرابہ نہیں سننا۔ ان میں سے ایک ملازم اس کے گھر میں داخل ہوا، پھر تھوڑی دیر بعد وہ باہر آتے کچھ کہتا ہے۔ کام ہو گیا ہے سائیں سرکار، اس کا کہا سون مقابل شخص کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رونما ہوئی۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ حوریہ سب ٹھیک تو ہے؟ اتنی رات کو یہاں پر؟ حاشر ہمیشہ کی طرح ٹیرس پر جا کر سگریٹ پینا چاہتا تھا، مگر وہاں پر حوریہ موجود تھی۔ کچھ نہیں، بس رقمہ کے لیے بہت پریشان ہوں، وہ ایسی نہیں ہے، تم تو اس کو اچھے سے جانتے ہو، ایسا کچھ بھی کبھی نہیں کر سکتی۔ حوریہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے حاشر نے ایک نظر آسمان پر ڈالی، جبکہ حوریہ بھی وہیں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کب کہا کہ رقمہ ایسی ہے؟ وہ میری چھوٹی بہن ہے حوریہ، اور رہی بات اماں سائیں کی تو کچھ دن ناراضگی دکھائیں گی پھر خود ہی پیار سے بات کریں گی رقمہ سے۔ آنکھیں کسی تارے پر رکی تھیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر وہ لڑکا، میں نے سب پتہ کروا لیا ہے اس کے بارے میں۔ ویسے تو مجھے اچھا معلوم ہوا ہے، مگر پھر بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ سب جانتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں حاشر سائیں۔ حوریہ کرسی سے اٹھی۔ کدھر جا رہی ہو؟ بے اختیار زبان بولی تھی۔ حوریہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ اپنے کمرے میں سونے جا رہی ہوں۔ کیوں، کیا کوئی کام ہے؟ نہیں، بس یوں ہی پوچھ لیا۔ اب جاؤ اور رقمہ کو بھی ذرا دیکھ لینا، خود بھی ٹینشن نہ لیتی رہنا۔ حاشر نے واپس نظریں آسمان کی جانب کیں۔ آپ بھی سونے چلے جائیں، رات بہت ہو گئی ہے، حوریہ کہتی وہاں سے چلی گئی۔ حاشر بھی اس کے جاتے سگریٹ کو پینے لگا۔ یہ منظر ایک بڑے سے ڈیرے کا تھا جس کے ارد گرد چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی تھی۔ ملازم اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ مولوی سے کہنا آج جو نکاح ہونے جا رہا ہے اس کی خوشی میں جو مانگے گا تجھے وہ دیا جائے گا، اور جا کر دیکھ اسے ہوش آیا یا پھر نہیں۔ وہ ملازم کو حکم سناتا دل فریب مسکراہٹ دے گیا۔ ملازم بھی اپنے کاندھے پر بندوق کو لٹکائے وہاں سے چلا گیا، مگر جب وہ کچھ دیر بعد آیا تو چہرہ بکھلایا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے تجھے؟ یوں منہ بنا کر کیوں پھر رہا ہے؟ اپنی شکل ٹھیک کر لے، تیرے سائیں سرکار کا نکاح ہے آج۔ دلاور ہنستے ہوئے بولا۔ سائیں سرکار، وہ لڑکی بھاگ گئی ہے یہاں سے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ ہم نے تو اس کو بے ہوش کیا تھا، مگر پتہ نہیں کب ہوش آیا اور بھاگ گئی۔ دلاور نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو ایک زوردار تھپڑ مارا۔ غصہ تھا کہ کہیں کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ تجھے تو بعد میں دیکھوں گا۔ دلاور بڑے بڑے قدم رکھتا اس ڈیرے سے باہر نکل گیا اور گاڑی میں آ کر بیٹھتے سڑکوں پر گاڑی دوڑانی شروع کر دی۔ مگر تبھی ایک لڑکی تیزی سے بھاگتے ہوئے نظر آئی۔ اس نے گاڑی کو فل سپیڈ دے کر اس کے سامنے گاڑی روکی۔ کہاں جاؤ گی مجھ سے بچ کر جانم سائیں؟ یوں روٹھا نہیں کرتے، چلو ہمارے ساتھ، آج ہمارا نکاح ہے۔ وہ ایرج کو کلائی سے پکڑتا ہی تبھی ایرج چیخ اٹھتی ہے، بچاؤ، کوئی ہے، پلیز میری مدد کرو۔ وہ اونچا بولی، اس کے ہاتھ پر اپنے دانتوں سے کاٹا۔ پاگل جانم سائیں، یہ کیا حرکت تھی؟ تم دلاور کا عشق ہو، کوئی عام چیز نہیں کہ کسی بھی راہ چلتے کے ہاتھ میں پکڑا دوں۔
اس لیے اپنے ذہن سے طاہر کا خیال نکال دو اور چلو میرے ساتھ۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو سائیں سرکار، یہ سب ٹھیک نہیں، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو کیا ہوا جانم سائیں، ہم نے بھی بہت انتظار کیا تھا، اب اگر ان کی باری آئی ہے تو تم بھی تھوڑی سی تسلی رکھو۔ اب چلو میرے ساتھ، آگے ہی بہت وقت ضائع کر چکا ہوں، اب اور نہیں کر سکتا۔ دلاور اس کو اپنے ساتھ گھسیٹتا گاڑی کے پاس لایا اور زبردستی اندر بیٹھتا خود بھی بیٹھتے گاڑی کے دروازے کو لاک کر دیا تاکہ وہ باہر نہ نکل سکے۔ وہ اس کو واپس ڈیرے میں لایا، کمرے میں لے گیا جہاں پر مولوی صاحب آگے ہی تشریف لائے بیٹھے تھے۔ دلاور نے اس کو ماں باپ بہن کی دھمکیاں دے کر جیسے تیسے نکاح کر ہی لیا تھا۔ مولوی کے جانے کے بعد اس کو اچھی سی رقم دی تھی۔ ارج سے تو یہی نہیں سمجھا جا رہا تھا کہ یہ وہی سائیں سرکار تھا، مگر جو بھی ہو وہ اب اس کا شوہر بن چکا تھا، جو ارج کبھی قبول نہ کر سکتی تھی، کیونکہ دلاور نے یہ نکاح گن پوائنٹ اور گھر والوں کو نقصان پہنچانے کی دھمکیوں پر کروایا تھا۔ وہ نکاح کے مکمل ہونے پر اس کمرے میں دوبارہ داخل ہوا۔ چلو اٹھو، تمہیں گھر چھوڑ آؤں۔ لہجہ کسی ہمدرد کی صورت اختیار کیے ہوئے تھا۔ کس منہ سے جاؤں گی گھر میں؟ تم تو بڑے ہی زمین جاگیردار بنتے ہو نا، پھر مجھے اپنے ساتھ گھر لے جاتے۔ کہاں جاتی ہے تمہاری غیرت؟ وہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کا کالر پکڑتی، آنکھیں لگاتار رونے کی وجہ سے سرخی مائل تھیں۔ جانم سائیں، تمہارا مجھ پر حق ہے جس کو تمہیں ذرا بھی استعمال نہیں کرنا آتا، مگر خیر ہم تمہیں تمیز کے دائرے سمجھا دیں گے۔ اور جہاں رہی بات ہماری غیرت کی، تو شکر ادا کرو کہ تمہیں اپنی بیگم بنایا ہے، ورنہ ہمیں استعمال کر کے پھینکنا آتا ہے۔ دلاور اس کی کلائی پکڑتا، اسے دور کرنے کے ارادے ترک کرتا، خود پر اور جھکا گیا۔ واللہ یہ آنکھیں کتنی حسین ہیں میرے محبوب کی۔ وہ لب کھولتا، پھونک اس کے چہرے پہ گراتا، اس کی آنکھیں بند کر گیا۔ سیدھا سیدھا کہہ دو کہ آج کی رات ہم سے دور نہیں رہنا چاہتی ہو، اس لیے ہمارے ساتھ جانے کی بات کر دی تم نے۔ آواز دھیمی سی تھی۔ ارج کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ دلاور بڑے ہی دلچسپ انداز میں اس کی تیز سانسوں اور دھڑکنوں کو سن رہا تھا۔ واہ، مزہ آ گیا آج تو۔ دلاور پیچھے ہٹتے طنزیہ مسکراہٹ سے بولا، اب تو تم ہمارے ساتھ حویلی ہی جاؤ گی ہماری بیگم بن کر، مگر فی الحال کے لیے جانم سائیں آج کی رات یہیں پر گزارنی پڑے گی، مگر ذرا بھی فکر مت کرنا، ہم بعد میں، سمجھ گئی ہو نا؟ دلاور آنکھ مارتے کہتے ہوئے بولا۔ ارج کو لگا کہ اس میں ذرا بھی شرم نہیں، تم جیسے بے غیرت مرد سے مجھے اسی کی امید ہے۔ دلاور ارج کے منہ سے یہ لفظ سن دماغی توازن بھول گیا۔ چپ، خبردار جو یہ لفظ کہا۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اگر بے غیرت ہوتا تو تمہاری جوانی میرے ہاتھوں سے ختم ہوتی۔ وہ اس کی ٹھوڑی پکڑتا، اپنے الفاظ کا قہر اس پر برسا رہا تھا۔ ارج ڈرتے روتی اس کا بازو پکڑتی خود سے دور کیا۔ بہتر جانم سائیں کہ آئندہ خیال رکھنا، ہم ہر بار خود پر قابو نہیں رکھ سکتے، ایک تو ہمیں اللہ نے بیوی ہی اتنی حسین دی ہے اور اوپر سے ظالم۔ رخمہ یار، کب تک یوں ہی رہو گی کمرے میں بند؟ پلیز باہر نکلو۔ میں جب سے آئی ہوں تم بس کمرے میں رہتی ہو، چلو میرے ساتھ۔ حوریہ کمرے میں آئی، اس کو بیڈ پر بیٹھا دیکھا۔ اپی دل نہیں، اپی چلی جائے نا، مجھے یہیں پر رہنا ہے، جھٹ سے اٹھتے وہ کہہ گئی۔ مگر یہ لڑکی کیا کر رہی ہے ادھر دلاور؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ حوریہ کچھ بھی بولتی آگے کی، تبھی اس کو اماں سائیں کی اونچی آواز سنائی دی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں اماں سائیں؟ وہ دونوں حیران ہوتی کمرے سے باہر نکلی، جب سامنے دلاور کے ساتھ ایک لڑکی نظر آئی جس نے اپنے شانوں پر شال کی ہوئی تھی۔ سفید چہرہ تھا مگر آنکھیں سرخ تھی رونے کے باعث۔ میں پوچھتی ہوں کہ یہ لڑکی کیا کر رہی ہے ہماری حویلی؟ کس رشتے سے لے کر آئے ہو تم یہاں اس کو؟ اماں سائیں، یہ میری بیوی ہے، میں نے اسے نکاح کر لیا ہے۔ آپ سے کہا تھا نا کہ صرف ارج سے ہی نکاح کروں گا۔ اس نے ارج کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کانپتے وجود سے ان سب کی باتیں سن رہی تھی۔ او اچھا، تو یہ ہے وہ لڑکی جس کے پیچھے تم ہماری حویلی کی غیرت کو بیچ آئے ہو، اب تو نکاح بھی کر لیا ہے تم نے۔ اماں سائیں آگے آتی ارج کو آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھنے لگیں۔ اماں سائیں، یہ ہماری بیگم ہے، آپ کو جو کہنا ہے وہ ہمیں کہیں، مگر ہم اپنی جانم کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنیں گے۔ واہ بیٹا واہ، ابھی نکاح کر کے آئے ہو اور ابھی اس کو پلو کے ساتھ لے کے مجھے باتیں سنا رہے ہو۔ کیا سوچ کر تم نے یہ نکاح کیا ہے؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میری اولاد اتنی منہ زور کیسے ہوئی ہے۔ دلاور آگے بڑھا۔ اماں سائیں ایسا کچھ نہیں، آپ غلط سوچ رہی ہیں بس۔ دلاور، بس تمہاری کمی تھی، جو یہ کر کے بھی تم نے بہت ہی بڑا کام کیا۔ بس میری اولاد کو جب میری فکر نہیں تو مجھے کیوں لگے تم سے؟ اماں سائیں کہتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف راہ کر لی۔ رک جائیں اماں سائیں، ارج نے بھی اونچی آواز میں کہتی ان کے قدم روک لیے۔ مجھے بھی اس رشتے سے آزادی چاہیے، میں طلاق چاہتی ہوں۔ اس کے بولے الفاظ ہال میں خاموشی کر گئے۔ دلاور نے غصہ ضبط کرنے والی آنکھوں سے دیکھا۔
اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ جانم ایسے نہیں کہتے، ابھی تو ہمارا نکاح ہوا ہے، اس لیے چپ، اب ایسی بات کی تو۔ آنکھوں سے کھا جانے والی نظریں تھیں جو ایرج کی سیاہ بھویں آنکھوں میں دیکھتا اس کو ڈرا رہا تھا کہ تبھی اماں سائیں ایک طرف طنزیہ مسکراہٹ لاتی دوبارہ سے نیچے آئیں۔ دیکھیں اماں سائیں، مجھے اس گھر میں رہنے اور آپ کے بیٹے میں کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے مجھے طلاق چاہیے ابھی۔ ایرج یہ سب جان بوجھ کر رہی تھی کہ دلاور کے لیے مشکلات پیدا کر سکے، مگر وہ بھی دلاور سائیں تھا، پھر بھلا اپنی جانم کو کیسے نہ قابو کرتا۔ میں نے کہا نہ چپ، خبردار جو ایک لفظ بھی کہا ورنہ تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ تمہارے ساتھ نکاح کیا ہے، یہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں جو طلاق چاہیے۔ چھوڑو مجھے، تم سب بے غیرت ہو یہاں پر۔ ایرج بے لحاظ بولی تھی۔ اماں سائیں کا تو مانو میٹر ہی ہائی ہو گیا اس عام سی لڑکی کے منہ سے یہ لفظ سن۔ ایرج تیزی سے دیکھ آتی، اپنا بازو آزاد کرواتی، تبھی اماں سائیں اس کے پاس آئی، ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ کچھ پل کے لیے سب کے منہ بند ہو گئے تھے، آنکھیں حیران کن تھیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تھپڑ ایرج کو نہیں بلکہ دلاور کو لگا تھا، کیونکہ وہ ایرج کے سامنے آتا اس کا تھپڑ بھی کھا گیا۔ اماں سائیں چونک گئی تھی، اور کیوں نہ چونکتی، یہ جو کام کر گئی تھی۔ دلاور کی نظر ایک پل کے لیے زمین پر جھکی تھی، دوسری طرف ایرج چند قدم پیچھے ہوتی ڈر گئی کہ سب پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ بہت اچھا ہوا جو تم نے اپنی بیوی کا تھپڑ کھایا، اب تمہیں بھی عقل آئے گی کہ جب بیوی کی زبان قابو سے باہر ہو تو اس کا ازالہ شوہر کو اٹھانا پڑتا ہے۔ دلاور نے آنکھیں اٹھائی اور ایرج کی طرف دیکھا۔ اماں سائیں اب اور برداشت نہ کرتی وہاں سے چلی گئی، کیونکہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو تھپڑ جو مار بیٹھی تھی، اور یہ کام ان کے لیے نہایت تکلیف دہ تھا۔ حوریہ اور رخمہ بھی ان دونوں سے کوئی بات کیے بغیر اوپر چلی گئیں، کیونکہ وہ اگر کوئی بات بھی کرتی تو اماں سائیں ان کا بھی یہی حال کرتی جو آج دلاور کا ہوا تھا۔ آج سے پہلے اس پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، مگر آج اپنی ہی ماں کے ہاتھوں تھپڑ کھایا تھا اس نے، صرف اپنی جانم کے لیے۔ اب پتہ نہیں اس کا کیا حال کرے گا وہ۔ مجھے تو لگا کہ تم سے بے غیرت مرد ہو، مگر یہاں پر تو تم سے بھی اعلیٰ ترین لوگ موجود ہیں۔ وہ پھر سے الفاظ چبا چبا کر کہہ رہی تھی جو دلاور کی برداشت سے باہر تھے۔ تبھی وہ چپ کرتا، اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑتا، اپنے ساتھ گھسیٹنے والے انداز میں اوپر لاتا، اپنے کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے اس کو پیچھے سے کھینچتے تیزی سے آ کے بیڈ پہ گرا دیا اور خود آگے بڑھتا اس کے سر پر کھڑا ہوا۔ ایرج اوندے منہ بیڈ پر جا کر گری تھی، جس کی وجہ سے اس کی قمیض کی تھوڑی سی پوزیشن ہلی تھی۔ آج بتاؤں گا کہ بغیرت مرد کیا ہوتا ہے اور میں کون ہوں۔ کتنی بار کہا تھا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، مگر نہیں، یہ جو کینچی کی طرح چلتی ہے آج اس کو کاٹنا ہی پڑے گا جانم سائیں۔ ایرج جلدی سے سیدھی ہوئی، بیڈ کے اوپر پاؤں کرتی پیچھے کی طرف خود کو گھسیٹ رہی تھی کہ تبھی دلاور ایک لمبا سانس لیتا اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ اب کیا ہوا ہے تمہیں؟ چلاؤ نہ اپنی زبان، کہو نہ مجھے بغیرت، بولتی کیوں نہیں؟ وہ تیزی سے آگے ہوتا ہوا اس کا جبڑا پکڑنے لگا۔ پلیز ایسا مت کرو، میں نے کیا کیا ہے؟ مجھے میرے گھر جانے دو۔ بس بس جانم سائیں، اتنا یاد مت کرو اپنے گھر کو، ایسا نہ ہو کہ پھر میں حقیقت میں بھی تمہارے لیے تمہارے گھر والے سے یاد بنا دوں۔ وہ آگے بڑھتا، اپنا جھکاؤ کرتا، اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا جن میں صرف خوف جھلک رہا تھا۔ اس کی ٹھوڑی کو اوپر کرتا، وہ اس کے لبوں پر فوکس کرتا، مزید آگے بڑھا۔ ایرج نے اپنی سانس روک رکھی تھی، وہ زور سے آنکھیں بند کرتی، آنے والے حادثے پر رضامند ہوتی چپ رہی، جبکہ دلاور اس کی کیفیت کو دیکھتا کچھ پل یوں ہی رہا، پھر یکدم اس کو خود سے آزاد کرتا وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کچھ بھی نہ کہتے کمرے سے باہر چلا گیا۔ ایرج نے آنکھیں کمرے کے دروازے کی آواز پر کھولی تھیں، دل زور زور سے مچل رہا تھا۔ امی جب سے آئی ہیں حویلی سے ہو کر تب سے چپ رہتی ہیں، کچھ تو بتائیں نا، کیا ہوا تھا وہاں پر؟ مجھے فکر ہو رہی ہے، آج بھی رخمہ یونیورسٹی نہیں آئی تھی، پلیز امی کچھ تو بتائیں نا۔ حیدر خالدہ بی کے پیچھے پیچھے چلتا ان سے بات کر رہا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی اس کو اگنور کرتی فریج سے کچھ سامان نکالنے لگ گئیں۔ امی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، پلیز کچھ تو بتائیں کہ کیا کہا تھا انہوں نے، کیا انکار کر دیا ہے ان لوگوں نے؟ حیدر نے آواز آہستہ کرتے ہوئے کہا، دل سے جان حلق تک آ رہی تھی۔ ہاں انکار کر دیا ہے ان لوگوں نے، یہ کہہ کر کہ اپنے بیٹے کو لڑکیوں کی تمیز کرنا سکھائیں پہلے۔ کیا ضرورت تھی یہ حرکت کرنے کی؟ اب وہ کبھی بھی رخمہ کا تم سے رشتہ نہیں کریں گے۔ نہ جانے آج کل کی نوجوان نسلوں کو یہ سب کرتے شرم نہیں آتی۔ خالدہ بی کے منہ سے یہ لفظ سن حیدر کا چہرہ شرم سے جھک گیا تھا۔ امی دیکھیں، آپ بس مجھے بتا دیں کہ ان لوگوں نے رشتے سے کیوں انکار کیا ہے آخر۔ خالدہ بی کرسی پر آ کر بیٹھی، تبھی حیدر ان کو کندھوں سے پکڑتا نہایت احترام سے بولا، امی آپ چھوڑو مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ تم نے یہ حرکت کی۔
اگر تمہاری کوئی بہن ہوتی تو کیا تمہاری برداشت سے باہر ہوتا کہ کوئی بھی لڑکا اس کے ساتھ یوں کرتا جو تم نے کسی کی بہن کے ساتھ کیا ہے؟ بتاؤ نا۔ خالدہ بی کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ مزید اپنے غصے کو ضبط کرتی وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ حیدر وہیں پر ان کو جاتے دیکھتا پریشان سا ہو گیا۔ ارے یار میری بات تو سن لو، تمہیں پتہ ہے آج رقمہ کیوں نہیں آئی؟ یار وہ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی، پتہ نہیں ایسا کیوں ہے۔ کیا تمہاری بات نہیں ہوئی اس سے؟ اگر ہوتی ہے تو اس کو یہ کہنا کہ حیدر نے تم سے بات کرنی ہے پلیز۔ حیدر سجل کے پیچھے چلتا باتیں کر رہا تھا، تبھی وہ بیزاری لائے روکتے پیچھے ہوئی۔ دیکھو حیدر، وہ تم سے اب کبھی بات نہیں کرے گی، تو اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کو بھول جاؤ، کیونکہ تم نے جو حرکت یونیورسٹی میں کی تھی وہ سب کو پتہ چل گئی ہے، اور اس کی اماں سائیں کو بھی۔ شکر کرو کہ وہ بھی صرف اس کا رشتہ کہیں اور طے ہوا ہے، ورنہ وہ جتنے ظالم لوگ ہیں تمہاری لاش بنا کر پھر اس کی ڈولی اٹھاتے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس کا رشتہ کہیں اور؟ مگر کیوں؟ حیدر نے آنکھیں پھاڑے دیکھا۔ ہاں ایسا ہی ہے، اس کا رشتہ اماں سائیں نے کہیں اور کر دیا ہے، اور چند دن بعد اس کا نکاح کروا کر کہیں بھی رخصت کر دیں گی۔ اس لیے تم اس کو بھول جاؤ اور مشکلات مت بناؤ اس کے لیے، آگے ہی اس کی فیملی بہت ظالم ہے۔ سجل کہتی اس کو باتیں سناتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ حیدر کا دماغ سن ہو رہا تھا کہ نکاح وہ بھی کسی اور کے ساتھ۔ رقمہ تم صرف میری ہو، اور دیکھنا تمہارے تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑی تو کروں گا۔ ہمارے درمیان کوئی نہیں آ سکتا، تم صرف میری ہو، صرف میری۔ نکاح صرف ہم دونوں کا ہوگا۔ حیدر نے پاکٹ سے فون نکالا، اپنا رخ یونیورسٹی سے باہر کیا اور گاڑی کی طرف آتے سڑک کی طرف دیکھا اور فون پر بات کرتے سمجھانے والے انداز میں بتاتے اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ کون تمہیں مجھ سے دور کرتا ہے، بہت جلد ملاقات ہوگی رقمہ۔ رات کے 1 بج رہے تھے جب سب اپنے اپنے کمروں میں موجود سو رہے تھے، مگر اس حویلی میں ابھی بھی 2 شخصیات کے پاس سے بھی نیند نہ گزری تھی، ایک طرف رقمہ تو دوسری طرف ارج تھی۔ دلاور کے جانے کے بعد وہ کمرے سے باہر بالکل بھی نہیں نکلی تھی۔ اس نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا اور وہ باہر جا کر ان سے مانگ بھی نہیں سکتی تھی، ایک تو منہ زور زبان جو چلا چکی تھی، اب کون ہوتا جو اسے کھانے کا پوچھتا۔ وہ پھر بھی بھوکے پیٹ سونے کی کوشش کرتی رہی، مگر جیسے تیسے کر کے اس کی آنکھ لگ گئی۔ رقمہ بھی اپنے کمرے میں موجود صرف حیدر کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، وہی عمل اس کو بار بار یاد آ رہا تھا۔ ایک تو غصہ اور اوپر سے دل کر رہا تھا کہ خود کو ہی جان سے مار دے۔ ایسی زندگی کون جینا چاہے گا کہ جس میں ایک لڑکی کے کردار پر تنقید کی جائے، اور سب سے بڑی بات کہ اپنے ہی ایسا سمجھے۔ بیڈ سے ٹیک لگائے وہ آنکھوں کو بند کرتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جب آنکھوں میں نیند آلود ہونے لگی تو جھٹ سے کسی کی موجودگی کو محسوس کرتی اس نے آنکھیں کھولیں، اور بس یہ آنکھیں ایک بٹن کی شکل لے گئیں، کیونکہ جو مقابل کھڑی شخصیت تھی وہ اس کی سوچوں سے بھی باہر تھی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ جھٹ سے اٹھتی کمرے کے ارد گرد نظر گھمانے لگی، جبکہ وہ شخص اس کے پاس آتا اپنے ایک ہاتھ سے اس کو لبوں پر رکھتا چپ کروا گیا۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں، چلو۔ حیدر نے رقمہ کے قریب ہوتے سرگوشی نما کہا، آواز آہستہ تھی۔ وہ آرام سے ہاتھ پیچھے کرتا، تبھی رقمہ چیخنے کی کوشش کرتی، کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر حیدر پھر سے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھتا اس کو چپ کروا گیا۔ میں نے کہا نا چپ، کوئی شور نہیں ہوگا یہاں پر، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تمہارا کہیں اور رشتہ کیسے ہوتا ہے مجھے۔ وہ اس کے ہاتھوں پر ہاتھ مارتی خود سے دور کرنے کی جدوجہد شروع کرنے لگی۔ اگر شور نہیں کرو گی تو ٹھیک ہے، میں اٹھاتا ہوں ہاتھ۔ وہ آنکھوں سے سمجھاتے ہاتھ پیچھے کرتا ہے۔ رقمہ نے لمبا سانس لیتی کچھ کہنے کی کوشش کی۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ کیا حرکت تھی؟ رقمہ مجھے اس وقت بس تمہیں یہاں سے لے جانا ہے اور ہم پھر نکاح کر لیں گے۔ مجھے پتہ ہے کہ تمہیں یہ بہت ہرٹ کرے گا، مگر میں بہت خوش رکھوں گا تمہیں، بلیو می۔ حیدر گستاخی سے بھرتا اپنی باتوں سے قربت بڑھا رہا تھا جو رقمہ کی برداشت سے باہر تھا، تبھی وہ اس کے گال پر ایک تھپڑ رسید کرتی اس کو چپ کروا گئی۔ کچھ پل کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی قابض ہو گئی۔ آنکھیں اٹھاتا وہ ایک پل بھی ضائع کیے بغیر رقمہ کی کلائی پکڑتا اس کو بیڈ سے کھڑا کرتا اپنے سینے پر جھکا گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں میں نے بہت ہرٹ کیا ہے، مگر میرا یقین کرو میں بہت شرمندہ ہوں، بہت چاہتا ہوں تمہیں۔ تم کسی اور کے ساتھ کیسے نکاح کا سوچ سکتی ہو؟ دیکھو ان آنکھوں میں کیا صرف تمہارے لیے محبت نہیں؟ رقمہ کے دونوں ہاتھ حیدر کے سینے پر تھے، جبکہ جھکاؤ چہرے پر۔ وہ محبت میں قائل آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، نہیں کرنا مجھے تم سے نکاح۔ میں اپنی اماں سائیں اور اس حویلی کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی اپنی محبت میں بغاوت نہیں کر سکتا۔
ہونا تو تمہارا مجھے ہی ہے، پھر چاہے جتنی التجا کر لو۔ آئی ایم سوری رقمہ۔ حیدر اپنی بات کے مکمل ہونے پر ہاتھ میں موجود ٹیشو اس کے چہرے پہ رکھتا اس کی آنکھوں کو بند کر گیا۔ رقمہ بھی اپنے قدموں پر کھڑا نہ رہ سکی اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ حیدر نے کمر میں ہاتھ ڈال اس کو اپنے سینے پر جھکا لیا۔ وہ آنکھیں نیچے کرتا اس کے چہرے کی طرف دیکھتا جو اس وقت بے حد حسین لگ رہا تھا، تبھی وہ محبت دکھاتا اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا ہے۔ صبح کے 6 بج رہے تھے جب اس گاؤں کے ایک گھر سے اونچی اونچی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ابھی تو کھیتوں پر سورج اپنی ہلکی ہلکی کرنیں چھوڑ رہا تھا۔ ارے میری بیٹی کو کون لے گیا؟ ارے کون ظالم تھا جس نے یہ سب کیا؟ ہائے اللہ، میری بیٹی پلی پوسی پتہ نہیں کہاں پر ہوگی۔ ظالمو، اللہ پوچھے تم سب کو۔ شگفتہ بھی رو رو کر برا حال کیے ہوئے تھی۔ طاہر بھی ان کے گھر پر موجود تھا۔ سب لوگ کسی فلم کو دیکھنے یہاں پر آئے ہوئے تھے۔ ہر کوئی باتیں کرتا ایک دوسرے کو نتیجہ سنا رہا تھا کہ تبھی ان کے گھر کے باہر ایک سیاہ رنگ کی جیپ رکی، جبکہ اس کے پیچھے بھی گاڑیاں تھیں۔ سب لوگ حیران تھے کہ یہ تو سائیں سرکار کی گاڑیاں ہیں، پھر یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں؟ وہ اس گھر کے دروازے پر راستہ بناتے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ ابھی تو میں نے اپنی بیٹی کا بیاہ بھی کرنا تھا، نہ جانے کون لے گیا میری جان کو۔ ہائے ربا، مجھے میری بیٹی واپس دے دے۔ شگفتہ بھی اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کرتی مسلسل رو رہی تھی۔ ارے اماں، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ ٹھیک ہے تیری بیٹی اور ہمارے گھر پر ہماری بیگم کی حیثیت سے رہ رہی ہے، اس لیے اب ہم کو تھوڑی بدوائیں دے، کیا پتہ قبول ہو کر ہماری جانم کو درد ہو جو ہم چاہتے نہیں۔ اپنے داماد کو پیار سے دعائیں دیا کر۔ اب تو ہمارا گھر اس گھر کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق بن گیا ہے۔ دلاور سفید لباس میں ملبوس، شانوں پر اجرک اوڑھے، ہمیشہ کی طرح مونچھوں کو بل دیتا انداز داخل ہوا۔ شگفتہ بھی اس کی باتیں سن کسی بے جان کی طرح اس کے پاس آئیں، پاؤں میں گر پڑیں۔ طاہر کی جان پہ بن آئی تھی کہ اس نے ایرج کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ وہ اپنی باتوں کی تصدیق چاہتا تھا۔ سائیں سرکار، ہماری بیٹی واپس کر دو۔ نہ ماں، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹیاں رخصت ہونے کے بعد صرف اپنے شوہر کے گھر کی ہو کر رہ جاتی ہیں، اور وہ ہماری بیگم ہے، ہم اس کو یہاں پر کیوں چھوڑ دیں؟ آخر حویلی کی عزت ہے وہ ہماری، اس لیے تو ایسا مت بول۔ اب اٹھ یہاں سے، یوں تھوڑی نہ اچھا لگتا ہے کہ گھر آئے نئے نئے داماد کو ایسے خوش آمدید کہا جائے۔ اور تم سب لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے، گھر میں ابھی روٹیاں توڑنی نہیں ہوں گی کہ یہاں پر منہ اٹھا کے آ گئے ہو سب کے سب۔ دلاور غصہ کرتے ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تبھی طاہر آگے آیا، اس کا کالر پکڑ لیا۔ بغیر کسی خوف کے سب لوگ حیران تھے۔ کمینے، کہاں ہے میری ایرج؟ بتا، مجھے تو پہلے دن سے ہی شک تھا کہ تو ایسا ہی ہوگا، تو نے ہی اغوا کیا ہے ہماری ایرج کو۔ طاہر کی یہ گستاخی دلاور کا غصہ زمین آسمان کر گئی۔ وہ اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں کو دور کرتا اپنے کالر کو جھاڑنے لگا۔ تبھی سب لوگوں نے یہ منظر دیکھتے اپنے منہ کھول لیے، کیونکہ دلاور نے اس کے چہرے پر 3 مرتبہ تھپڑ رسید کیے تھے۔ پہلے 2 تھپڑ تو اس نے ہوش میں کھڑے کھائے تھے، مگر اگلا تیسرا اس کو زمین پر گرا گیا۔ خبردار، جو اپنی زبان سے ہماری جانم کو کچھ بھی کہا، اور تیری اتنی اوقات نہیں ہمارا کالر پکڑے، اس لیے آج کے بعد اپنی اوقات دیکھ کر ہمارے سامنے آنا۔ سمجھ آئی بات تجھے؟ وہ دھاڑتے ہوئے بول رہا تھا۔ اب سب بھی گاؤں کے لوگ چپ ہوتے وہاں سے جانے لگے، کیونکہ سائیں سرکار نے جو اس کا حال کیا تھا، اگر کوئی بھی وہاں پر رہتا تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا۔ اور بند کرو یہ رونا دھونا اماں، خوش ہو کہ تیری بیٹی کا نصیب ہمارے ساتھ جڑا ہے، نہ کہ اس طاہر کے ساتھ۔ اگر تجھے پتہ چل جائے کہ جتنا یہ شریف ہے گاؤں سے باہر، تو کبھی بھی اس کا رشتہ نہ کرتی ایرج سے، اور اس بارے میں سوچتی تک نہ۔ میں بس یہاں پر یہی بتانے آیا ہوں کہ وہ اب میری عزت ہے، اس لیے اب تماشا مت بنانا، ورنہ تم جانتی ہو اماں کہ سرکار سائیں کیا کچھ کر سکتا ہے۔ بہتر اب میں چلتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ شگفتہ بھی کے دل کو سکون ملا، مگر طاہر اتنی بھیڑ میں دلاور کے ہاتھوں سے تھپڑ کھا کر دماغی توازن کھو چکا تھا۔ دلاور جو گاڑی میں بیٹھنے والا تھا کہ تبھی طاہر نے آگے بڑھ کر ملازم کے ہاتھ سے بندوق چھینتے دلاور کی طرف نشانہ بناتے گولی چلا دی۔ تبھی گولی کی آواز اس گھر پر سایہ کر گئی۔ پرندے خوف سے چیخنے لگے، ہر طرف ملازموں کی بھاگ دوڑ لگ گئی۔ کچھ تو دلاور کی طرف لپکے، مگر کچھ طاہر کو پکڑنے لگے، کیونکہ وہ فائر کر کے وہاں سے بھاگنے لگا، مگر ملازموں نے پیچھا کرتے اس کو پکڑ ہی لیا تھا۔ دلاور گولی کھاتا پہلے تو ہڑبڑا گیا تھا، مگر تبھی ملازم نے اس کے سہارا دیتے ہوئے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ گولی اس کے پیٹ کو چھو کر گئی تھی، مگر خون کافی تھا اور اوپر سے لباس بھی سفید، جس کو دیکھ کر دل دہل جاتا۔ مولوی صاحب سے کہو کہ تیار ہے نکاح کے لیے، میں ابھی جا رہا ہوں دیکھنے، اس لیے تم یہاں کا خیال رکھنا۔ وہ اپنے دوست کو سمجھاتا وہاں سے چلا گیا۔ یہ سب ایک چھوٹے سے فلیٹ میں موجود تھے۔ حیدر نے رقمہ کو یہاں پر ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ نکاح کرنے کی غرض سے مولوی کو بھی بلا لیا تھا۔ اب پتہ نہیں رقمہ کا کیا ریئیکشن ہوگا آگے سے۔
وہ کمرے میں آیا، سامنے رقمہ کو پایا جسے کرسی کے ساتھ باندھا گیا تھا، مگر صرف کلائی کو۔ رقمہ، یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ اس کی کلائی پر خون دیکھتا فوراً سے آگے بھاگا، کیونکہ رقمہ کا خود کو چھڑانے کی بار بار کوشش کرنا اس کا خون بہا گیا۔ دکھاؤ مجھے، چھوڑو پلیز۔ حیدر، مجھے جانے دو، اماں سائیں ہم دونوں کو قتل کر دیں گی، پلیز مجھے جانے دو۔ خاموش، بالکل خاموش۔ چھوڑ آؤں گا تمہیں حویلی، مگر پہلے نکاح کرنا ہوگا مجھ سے۔ حیدر ریلیکس ہوتے ہوئے اس کی فکر بڑھا گیا۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ کیا بچوں والی ضد ہے؟ اگر اماں سائیں کو پتہ چلا کہ ان کی جوان اولاد ایک آدھی رات باہر گزار کر آئی ہے تو کیا سوچتی ہوں گی وہ؟ تم ایک لڑکے ہو، تم میں تو اس کی کوئی فکر نہیں، مگر میں ایک لڑکی ہوں، خدا کا واسطہ ہے جانے دو۔ حیدر کوئی جواب دیے بغیر اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ اس کی دونوں کلائیوں سے کرسی کو کھولتا، اس کی کلائی کو پکڑتا، خون کو دیکھتے آنکھیں نم کر لیتا۔ دیکھو کیا حال کر لیا ہے تم نے۔ اب مجھے پہلے یہ پٹی لگانی ہوگی، پھر نکاح کرنا ہوگا۔ تم تو ابھی سے مجھ سے کام نکلوانے لگ گئی ہو رقمہ، وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا، مگر تبھی رقمہ کرسی سے اٹھتی، اس کو دھکا دیتی بھاگنے لگی۔ رقمہ رکو، کہاں جا رہی ہو؟ دروازہ بند ہے جان۔ رقمہ جو دروازے کی طرف لپکی تھی کہ سامنے اس کو بند پا کر حیدر اس کی کرسی پر بیٹھتا دیوانہ وار بولا، رقمہ تم کتنی معصوم ہو میری جان۔ اچھا باتیں بعد میں، پہلے یہ مرہم لگا دوں۔ حیدر اٹھتے کمرے میں موجود ٹیبل کی طرف گیا، ایک باکس کو لایا، اس میں سے پٹی اور روئی نکال کر رقمہ کی طرف رخ کیا جو ابھی تک دروازے کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ ادھر لاؤ، پٹی کروں، کیوں ضد کی تھی یہاں سے جانے کی؟ اب ایسا مت کرنا، میں نہیں دیکھ سکتا تمہیں یوں اس طرح سے۔ محبت کرتا ہوں، جب تمہیں بھی مجھ سے محبت ہوگی نا، پھر دیکھنا میرے درد میں ہونے پر تمہیں کیسا محسوس ہوگا۔ کرسی پر بیٹھتے اپنے کام میں مصروف وہ کہتے اس کی پٹی کو مکمل کر گیا۔ رقمہ نے آگے سے کچھ بھی نہ کہا تھا۔ ایک دفعہ نظر اس کے چہرے پر گری تھی، سیاہ ہلکی سی شیونگ، سرخ سفید چہرہ تھا، لبوں کو کھولتے وہ دل لگا کر اس کی پٹی کرتا۔ اب اٹھ کھڑا ہوا، چلو یہ تو ہو گیا، اب ہم جلدی سے نکاح کر لیتے ہیں، پھر تمہیں بھی گھر چھوڑ آؤں گا۔ وہ کہتے کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ رقمہ روتے گالوں کو تر کر رہی تھی۔ آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کیا اب واقعے میں اس کا نکاح حیدر سے ہونا تھا یا پھر نہیں؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ حوریہ، یہ سب کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں کس نے یہ سب کیا ہمارے بیٹے کے ساتھ۔ تم حاشر کو کال کرو اور پوچھو کہ کس ہسپتال میں داخل کیا ہے دلاور کو۔ اماں سائیں روتی دل باری کر رہی تھی۔ حوریہ ان کو کندھوں سے پکڑتی چپ کروا رہی تھی اور حوصلہ دے رہی تھی۔ اماں سائیں چپ ہو جائیں پلیز، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، میں کرتی ہوں حاشر کو کال۔ حوریہ نے فون کو پکڑتے لرزتے ہاتھوں سے حاشر کو کال کی، مگر تبھی ایرج جو کمرے میں موجود تھی شور مچا سنتی کمرے سے باہر نکلی اور ملازمہ سے پوچھا، یہ شور کیوں ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے جو اماں سائیں یوں رو رہی ہیں؟ آنکھیں سوالیاں تھیں۔ ملازمہ نے حیران ہوتے جواب دیا، بی بی صاحب آپ کو نہیں پتہ کہ سائیں سرکار صبح ہی آپ کے گھر گئے تھے، مگر وہاں پر ایک طاہر نامی لڑکے نے گولی چلا دی۔ اس کو تو پکڑ لیا ہے، مگر سائیں سرکار ہسپتال میں ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ ملازم بتا رہا تھا کہ خون زیادہ بہا ہے۔ حوریہ نے اونچی آواز میں اس ملازمہ کو بلایا تو وہ فوراً بھاگتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ ایرج کو ڈھیروں عدد شرمندگی تھی، نہ جانے کیا خوف تھا۔ کچھ پل خود سے بیگانہ ہو گئی تھی، پاؤں سے زمین جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا یہی لکھا تھا قسمت میں؟ مانا کہ وہ دلاور سے محبت نہیں کرتی تھی، مگر یوں اس کے اس حال میں ہونا اس کو بدرد دے گیا تھا۔ وہ قدم پیچھے کرتی دوڑ لگاتی اماں سائیں کے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ اماں سائیں یہ کیا ہوا ہے؟ دلاور کدھر ہے؟ حوریہ اس کو کہو کہ یہاں سے چلی جائے، ہم اس کی شکل برداشت نہیں کر سکتے۔ اماں سائیں کا غصہ ابھی بھی تازہ تھا، جو یوں کہتی ایرج کی آنکھوں سے آنسو روا کر گئیں۔ ایرج تم پلیز ابھی جاؤ یہاں سے، بس دعا کرو کہ اسے کچھ نہ ہو، مگر مجھے اس کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے لے جاؤ۔ خبردار جو یہ لڑکی وہاں پر گئی۔ اماں سائیں اٹھتی اس کے پاس آئی، اس کی کلائی پکڑتی کمرے سے باہر گھسیٹتی لے گئیں۔ کیا کہا تھا تو نے کہ اس حویلی میں بغیرت لوگ رہتے ہیں؟ تو سن لے، اب تو بھی یہیں رہے گی اور تجھے یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا۔ سن لو ملازم، اس کو کمرے سے اگر میں نے باہر دیکھ لیا تو سب اپنی جان بچا لینا مجھ سے، ٹانگیں توڑ دوں گی۔ اماں سائیں کہتی ایرج کو کمرے میں بند کرتی وہاں سے چلی گئیں۔ وہ حوریہ کو ساتھ لیتی حویلی سے باہر جانے ہی لگی تھیں کہ سامنے حاشر اور دلاور آتے نظر آئے۔ حاشر نے اس کو سہارا دیا تھا۔ اماں سائیں حیران تھی کہ یہ یہاں پر کیسے آ گیا، مگر اس وقت حیرانگی سے زیادہ فکر تھی۔ دلاور، یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟
کچھ نہیں اماں سائیں، بس تھوڑا بہت خون بہہ گیا تھا گولی کی وجہ سے، مگر اب ٹھیک ہوں۔ ارج کدھر ہے؟ اس وقت بھی ڈھیٹ بنے ہو کہ ارج کدھر ہے؟ چلو میرے ساتھ، تمہیں ہسپتال لے کر جاؤں، یوں گھر پر رہنا ٹھیک نہیں۔ اف اماں سائیں، میں ابھی آ رہا ہوں ہسپتال سے، وہ بھی دیکھ کر کہیں گے کہ اس کو پھر لے آئے۔ مجھے بس اپنے کمرے میں آرام کرنا ہے، ارج سے کہیں کہ کچھ بنا کر کھلا دے، بلکہ رہنے دے، میں خود ہی کہہ لوں گا، اب میں چلتا ہوں۔ دلاور نے حاشر کا سہارا چھوڑ کر کہا کہ تبھی حاشر نے اس کے بازوں کو پکڑا۔ یار دیکھ لیں کتنی چوٹ لگی ہے تجھے، اماں سائیں ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہسپتال چلتے ہیں۔ ہائے چھوڑ یار، سمجھا کر اپنی بیگم کو اتنا بڑا دکھ نہیں دینا چاہتا، ایک رات کا اس لیے نہیں جا سکتا۔ دلاور آنکھ مارتے کہتا حاشر کو بھی ہنسا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہال میں داخل ہوتا، اپنے کمرے کی طرف جاتا رکا، تبھی اس کو کسی کی سسکیوں کی آواز آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کوئی کھڑا تو نہیں، مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ اس نے کمرے کو ان لاک کیا، کیونکہ اماں سائیں نے ارج کو اس کے کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ پہلے تو وہ حیران ہوا کہ لاک کس نے کیا کمرہ، مگر پھر تبھی سسکیوں کو سوچتا اندر داخل ہوا تو سامنے ارج بیڈ کے کارنر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ آ گئے کہیں؟ وہ دلاور کو دیکھتی فوراً سے آگے بڑھی، پریشان ہوتے اس کے قریب تر قریب ہو رہی تھی۔ اس کو یہ بھی ہوش نہ رہا کہ ایسا کرنا وہ پسند نہ کرتی تھی۔ کیوں رو رہی تھی تم جانم؟ دیکھو تمہارے طاہر نے گولی ماری ہے، وہ ہم دونوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتا، اب میں کیا کروں، کیونکہ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ دلاور لبوں پر ہنسی دباتا بیڈ پر بیٹھا، بہت زور کی لگی ہے، تمہیں تو کوئی فکر ہی نہیں اپنے شوہر کی، دیکھو سارے کپڑوں پر خون لگ گیا ہے تمہارے معصوم شوہر کا۔ دلاور ایک نظر لباس پر ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ وہ اب کپڑے بدلنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بیٹھے رہیں، میں لاتی ہوں کپڑے۔ کیا سچ میں؟ دلاور آنکھیں بڑی کرتا اسے دیکھنے لگا۔ ارج کا سر جھک گیا۔ پھر ایک کام کرنا، بدل بھی خود دینا۔ یار ہلا بھی نہیں جا رہا۔ دلاور کے بات پر ارج نے نظر اٹھائے دیکھا۔ جانم ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اگر مجھے پتا ہوتا تو ہسپتال میں ہی کپڑے بدلوا لیتا، مگر کیا کروں، وہاں پر میری بیگم موجود نہ تھی، مگر خیر کوئی بات نہیں، اب تو ہے نا۔ دلاور تھوڑا سا بیڈ کے اوپر ہو کر بیٹھتے ہوئے اپنی قمیض کے اوپر والے بٹن کھولے، پھر بازو سے بٹن کھولتا اس کو کونیوں سے اوپر کرتا ارج کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ کب آ کر اس کی مدد کرے گی۔ میں کسی ملازم کو بھیجتی ہوں، ارج کہتی مڑی تھی کہ تبھی دلاور نے یکدم اٹھتے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، مگر یوں اٹھنے کی وجہ سے درد محسوس ہوا۔ رک جاؤ، میں خود بدل لوں گا کپڑے، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں ایک کام کر دو، کل سے کچھ نہیں کھایا، میرے اور اپنے لیے کچھ اچھا سا کھانا بنا لو، تاکہ جب میں بعد سے باہر آؤں تو کھانا تیار ہو۔ مجھے پتہ ہے کہ تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا، اس لیے کسی ملازمہ سے کہنا، ایسا نہ ہو کہ تم خود بھی گری ہو۔ دلاور کی آنکھیں صرف ارج کے چہرے پر تھیں، دیوانہ وار دیکھتا وہ، اس کی نظریں بھی خود پر جما گیا تھا۔ ارج بھی بس اس کی طرف دیکھتی آنکھیں نم کر گئی کہ اس کو کیسے پتا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا، اور اوپر سے اس نے بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ آبرو اوپر کرتا دیکھتا ہے، کچھ پوچھنا ہے؟ ایسا کیا دیکھ رہی ہو، کہیں پیار ویار تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟ ویسے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اگر تم ابھی بھی مجھ سے محبت وصول کرنا چاہتی ہو تو میں تیار ہوں اس حالت میں بھی۔ دلاور شانوں سے پکڑتا اپنے اور قریب کرتا، اس کا دین بدل رہا تھا۔ تبھی وہ آنکھیں چراتی جیسے تیسے کرتی وہاں سے باہر نکل گئی تھی۔ دلاور بھی ایک زوردار کہکا لگاتا کپڑے بدلنے کی غرض سے بات میں گھس گیا۔ یہ رخمہ کدھر ہے؟ صبح سے نہیں دیکھا اس کو، جاؤ اسے کہو کہ آج تیار ہو جائے، رشتہ دیکھنے آ رہے ہیں۔ پوریا سے کہتی اماں سائیں بیڈ پر بیٹھی ملازمہ کو سمجھا رہی تھی کھانے کے متعلق۔ اماں سائیں، میں نے رخمہ بی بی کو صبح سے نہیں دیکھا، پتہ نہیں کدھر ہیں وہ۔ ملازمہ جو کام کے متعلق سمجھ رہی تھی فوراً سے بولی، کیا مطلب تمہارا، کہاں پر ہے وہ لڑکی؟ اماں سائیں کہتی اٹھی، مجھے نہیں پتہ اماں سائیں وہ کدھر ہے، مگر ہم نے سارا کمرہ ڈھونڈ لیا، وہ کہیں نہیں ملی۔ کیا بکواس کر رہی ہو پاگل لڑکی، جاؤ دیکھو کدھر ہے وہ۔ اماں سائیں میرا یقین کریں، وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بھاگ گئی ہیں حویلی سے۔ ملازمہ نے بے لگام باتیں کر ڈالیں۔ اماں سائیں گرتی گرتی بچی تھیں، ملازمہ اور حوریہ نے آگے بڑھتے ان کو سنبھالا تھا۔ رخمہ دیکھو میں آ گیا ہوں، اب جلدی سے سائن کرو۔ حیدر کمرے میں آتے ہاتھ میں پیپر تھامے رخمہ کی طرف بڑھا۔ حیدر مجھے گھر چھوڑاؤ پلیز۔ نہیں جان، ایسا نہیں کر سکتا میں، مجھے یہ سب کرنے پر تمہاری اماں سائیں نے مجبور کیا ہے۔ اگر وہ میرے رشتے سے انکار نہ کرتیں تو آج تم اپنے گھر پر ہوتی، مگر وہ کہتے ہیں نا، جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے سائن کرو۔ حیدر آگے بڑھتا پیپر سامنے کرتا، رخمہ نے کپکپاتے ہاتھوں سے ان کو تھاما۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی حیدر،
تم نے ایک بے بس لڑکی سے اپنی انام میں آ کر یہ نکاح کیا ہے، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اوف رحمہ، تم کیوں بھول رہی ہو؟ میں تمہیں چاہتا ہوں، اس لیے ہی تو نکاح کر رہا ہوں۔ اچھا چھوڑو یہ سب، میں تمہیں منا لوں گا، مگر پہلے سائن کرو۔ حیدر نے پین آگے کرتے کہا، جسے رحمہ نے چند منٹ میں پکڑا۔ بہت گڈ، اچھے سے معلوم ہے تمہیں کہ سائن کرے بغیر نہیں جا سکتی تم یہاں سے، اس لیے اب جلدی سے ہم دونوں کو ایک کر دو۔ رحمہ کے کانوں میں بار بار اماں سائیں کے الفاظ گونج رہے تھے کہ یوں نہیں کوئی کرتا کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی قبول، اس نے کچھ کیا ہوگا تبھی تو رشتہ لے کر آئی ہے اس کی ماں۔ رحمہ نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنی مہر لگا دی اور تعمر کے لیے حیدر کی ہو گئی، مگر سائن کرنے کے بعد ہاتھوں سے پین زمین پر جا گرا تھا۔ وہ پین کو زمین سے اٹھاتا رحمہ کے آغوش میں دیکھتا ہے۔ حیدر کچھ بھی نہ کہتا پیپر تھامے وہاں سے چلا گیا، جبکہ رحمہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ ارج کمرے میں آتی، کھانے کا ٹرے بیڈ پر رکھتی، ارد گرد چکر لگاتی، ہاتھوں کو مسلتی، وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ دلاور بات کا دروازہ کھولتا باہر نکلا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، وہ کیا لگا رکھی ہے تم نے؟ جانم ادھر آؤ، ہمارے پاس آ کر بیٹھو، دلاور بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ارج بھی چند فاصلے پر بیٹھی۔ دلاور بالوں میں تولیہ ہلاتے ارج کو اپنی آنکھوں کی تپش میں لینے لگا۔ جانم کیا ہوا ہے تمہیں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ میں نے ملازمہ سے سنا ہے کہ رحمہ گھر سے بھاگ، میرا مطلب چلی گئی ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کدھر ہے؟ مجھے نہیں پتہ، ابھی ملازمہ سے سنا ہے۔ دلاور فوراً سے اٹھا۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا، مگر سیدھا اماں سائیں کے کمرے میں داخل ہوا۔ میں کیا سن رہا ہوں اماں سائیں کہ رحمہ نہیں ہے حویلی میں، کدھر چلی گئی ہے وہ؟ دلاور نے آتے ہی سوال پوچھا، مگر ارج اس کے پیچھے ہی موجود تھی۔ بڑے صاحب، آپ کو کچھ نہیں پتہ، اماں سائیں نے ان کا رشتہ طے کر دیا تھا، اس وجہ سے وہ یہاں سے چلی گئیں، ملازمہ نے کہا تو اماں سائیں نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب کہ رشتہ طے ہو گیا تھا اس کا، اور مجھے کچھ بتایا بھی نہیں گیا؟ آخر کیوں؟ ہاں طے تو کیا تھا اس کا رشتہ، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر اولاد ہی بے فیض ہو تو یہ دن بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اب تو ہمارا منہ کالا کر کے گئی ہے تیری بہن۔ اماں سائیں چپ ہو جائیں، آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی، چپ ہو جائیں۔ دلاور آگے جاتا ان کے پاس بیٹھتے چپ کروانے لگا کہ تبھی حوریہ بھاگتے ہوئے اس کمرے میں آئی۔ سب کی بے اختیار نظر اس پر گئی تھی، چہرے سے خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ اماں سائیں، وہ رحمہ واپس آ گئی ہے، دیکھیں وہ واپس آ گئی اماں سائیں۔ حوریہ کی باتیں اماں سائیں کا خون کھول گئیں کہ وہ اب یہاں پر واپس کیا کرنے آئی ہے، تبھی وہ غصے سے اٹھتی باہر چلی آئیں۔ دلاور بھی اٹھتا باہر جانے ہی لگا، ارج کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتا اپنی محبت جتاتے باہر لے کر گیا، مگر باہر حیدر اور رحمہ ہال میں کھڑے نظر آئے۔ کیا کرنے آئی ہو واپس یہاں پر؟ دل نہیں بھرا ہمیں مار کر جو اب دفن ہوتے بھی دیکھنا چاہتی ہو؟ اماں سائیں گرجتی بولیں، اور دیکھو اس لڑکی کو اپنے عاشق کے ساتھ آئی ہے۔ اماں سائیں دیکھیں، ایسا کچھ نہیں ہوا ہمارے درمیان جسے آپ کی قبر تک بات جائے، ہم دونوں نے نکاح کیا ہے، ایک پاکیزہ رشتے میں بندھ گئے ہیں۔ حیدر نے رحمہ کا ہاتھ پکڑتے آگے بڑھتے بے خوف کہا، دیکھو لڑکے، عزت تو وہ جو اب چلی گئی، نکاح کرنے سے تم نے جتایا کہ تم اس حویلی کی لڑکیوں سے پہلے عیاشیاں کرو گے پھر نکاح کر لو گے۔ اماں سائیں لفظ چبا چبا کر کہہ رہی تھیں۔ اماں سائیں، ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی غلط رشتہ نہیں بنایا، اور خدا کی قسم یہ میری محبت ہے، میں اپنی محبت سے عشق کرتا ہوں۔ کیوں چپ ہے تو رحمہ؟ بتا نا کیا کہہ رہا ہے یہ لڑکا، کیا تو نہیں کرتی اسے محبت؟ رحمہ کی نظر جھکی دیکھ وہ بولی، پلیز اماں سائیں، میں آپ کی بیٹی ہوں، میرا یقین کریں، بیٹی جیسی ہو مگر بیٹی نہیں۔ ان کے بولے یہ الفاظ رحمہ کے دل پر لگے تھے۔ چلی جاؤ یہاں سے، جس کے ساتھ نکاح کیا ہے اب اس کو کہو کہ تمہیں لے جائے یہاں سے۔ اماں سائیں کمر دکھاتی جانے لگی۔ رک جائیں اماں سائیں، حیدر کہتے رحمہ کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھتا، اس کا محافظ لگ رہا تھا۔ آپ اس کو معاف کر دیں، اس نے کبھی نہیں چاہا تھا مجھ سے نکاح کرنا، مگر میں نے اس کو زبردستی مجبور کیا۔ حیدر کے چہرے پر رحمہ کی نظر پڑی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم اس کو اب دوبارہ اس حویلی میں رہنے دیں گے؟ نہیں، کبھی نہیں، لے جاؤ اس کو یہاں سے۔ اماں سائیں، آپ جو کہیں گی میں وہ کروں گا، بس آپ اس کو معاف کر دیں، یہ نہیں رہے گی آپ کی ناراضگی کے ساتھ میرے پاس۔ تو کیا کریں ہم؟ تمہیں یہ سب پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اماں سائیں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ حیدر پلیز چلیں یہاں سے۔ رحمہ کوئی بھی رشتہ نہ پاتے شوہر کا ہاتھ پکڑتے اس کو جانے کا کہتی، جبکہ حیدر اسے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا سر کو نفی میں جنبش دیتا جانے سے انکار کرنے لگا۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس نے اصل بات کی، اس کو چھوڑ دو، ابھی اسی وقت طلاق دو اس کو۔ اماں سائیں کی کہی بات سب کی جان نکال گئی۔ اماں سائیں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ بھی بچے ہیں، اگر ایسے میں ان دونوں نے نکاح کر لیا ہے تو آپ خوش ہوں، ان میں عقل ہے، ورنہ جو لڑکے ہوتے ہیں آج کے دور میں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے۔
دلاور آخر میں بول ہی پڑا۔ حاشر بھی ہال میں آتے یہ سب دیکھتا چونک گیا تھا مگر خاموش رہا۔ جاؤ، میں نے معاف کیا تمہیں، مگر تم یہاں پر اس گھر میں نہیں رہو گی تب تک جب تک ہمارا تم دونوں پر سے غصہ نہ ختم ہو جائے۔ اماں سائیں نے بھی ہار مان لی تھی کیونکہ ان کے لیے رخمہ کے آنسو نہایت تکلیف دہ تھے۔ رخمہ آگے بڑھتی ان کا ہاتھ چومتی اپنے ماتھے سے لگانے لگی۔ یا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ لڑکا کون ہے؟ حاشر تھوڑا سا ان سب سے دور ہوتے حوریہ کے پاس آتے پوچھنے لگا۔ چپ کرو، کیوں اماں سائیں سے مرو گے؟ بعد میں بتاتی ہوں، ابھی چپ کر جاؤ۔ حوریہ دانت پیستی کہتی خاموش ہو گئی۔ حاشر بھی اس کی مان گیا۔ اماں سائیں ان سب کو چھوڑ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ حیدر بھی رخمہ کا ہاتھ تھامے اس ہال سے باہر نکل گیا۔ رخمہ اور حیدر گھر آ گئے تھے۔ خالدہ بی نے ان دونوں کو پیار دیا تھا ان کے نکاح ہونے پر، کیونکہ وہ اب متفق تھیں اس رشتے سے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ حیدر رخمہ کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ بھی اس کو اپنی بیٹی مانتی، کوئی بحث نہ کرتی۔ انہوں نے ان دونوں کو آرام کرنے کے لیے کمرے میں چھوڑ دیا تھا۔ رخمہ یہ سب کیا ہے؟ ہم دونوں ایک ساتھ نہیں سوئیں گے کیا؟ جو یوں الگ الگ بستر بنا دیے ہیں تم نے؟ حیدر نے صوفے پر پڑے بستر کی طرف دیکھا کیونکہ وہ ابھی بات سے باہر نکلا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ تو کیا تمہارے پاس بھی نہیں رہنا، سونے کی تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ کمفرٹر کو سیدھا کرتی لیٹ گئی۔ نہیں، اب ایسا کیا کر دیا میں نے کہ تم مجھ سے یوں بات کر رہی ہو؟ ایک تو تم سے نکاح کیا ہے اتنی مشکل کے ساتھ، اور اوپر سے مجھے اس جنگ میں جیتنے کا اعزاز نہیں دو گی؟ یوں ہی کہ انعام دینے کے بجائے ایسا رویہ دکھا رہی ہو؟ دیکھو اچھا نہیں یہ سب، اپنی بکواس بند کرو، سمجھ آئی تمہیں؟ رخمہ نے بیزار ہوتے ہوئے کہا۔ اور اگر ایسا نہ کروں تو کیا کر لو گی تم؟ حیدر اپنا رخ اس کی طرف کرتا بھاری قدم رکھتا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اچھا سوری، اب تو معاف کر دو مجھے، دیکھو کتنی مشکل سے تم مجھے ملی ہو، اب ایسے ناراض رہو گی تو پھر میرا دل بجھ جانا ہے، تو اس سے مجھے کیا لگے، یہ سب پہلے سوچنا تھا۔ حیدر مزید آگے بڑھتا اس کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ سوچ تو ابھی بھی بہت کچھ رہا ہوں اپنے اور تمہارے بارے میں، مگر وہ کیا ہے نا کہ اب سوچ ہی سکتا ہوں، کر نہیں سکتا۔ مگر کوئی بات نہیں، میرے اللہ کو مجھ سے تمہاری محبت سے زیادہ محبت ہے۔ جس طرح سے انہوں نے تمہیں میرے نصیب میں لکھا، اس طرح سے میری محبت بھی تمہارے دل پر لکھ دے گے، جو تم پر تعمر فرض ہو جائے گی۔ حیدر نے اس پر جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، مگر چند پل کے بعد وہ پیچھے ہٹا۔ رخمہ کی آنکھیں بند تھیں، نہ جانے کیا سکون تھا اس کی قربت میں۔ محبت اگر نکاح میں ہو تو قربت میں سکون جنت کی مانند ہوتا ہے۔ آج ان کی محبت بھی نکاح کی شکل میں مکمل ہو کر ان کی غلام بن گئی تھی۔ وہ دونوں ہمیشہ کے لیے اب خود سے جدا نہ تھے۔ خدا کرے تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے، پھر دیکھنا ایک ساتھ یونیورسٹی جایا کریں گے، اور ہاں، پھر سب کو میں بتاؤں گا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے مجھے تھپڑ مارا تھا اور میں نے اسے انتقام لینے کے چکر میں خود کا ڈھیروں نقصان کر لیا۔ حیدر شرارت سے کہتے پیچھے ہٹا ہی تھا کہ رخمہ نے صوفے پر پڑا تکیہ اس کی طرف پھینکا جسے حیدر نے بڑی ہی مہارت سے تھام لیا تھا۔ دونوں کے چہرے اس وقت خوش تھے۔ ارج یار دیکھو نا یہ کیا ہوا ہے مجھے؟ دلاور نے شیشے کے سامنے سے ہٹتے ارج کو پکارا جو میز پر کچھ چیزیں سیٹ کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ دکھائیں مجھے، ارج ناسمجھی کے عالم میں کہتی اس کے پاس آئی۔ یہ دیکھو میری مونچھوں سے، تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا؟ آج رات بس یہی پوچھنا تھا، دلاور نے معصوم سا چہرہ بناتے کہا تو ارج کے گال شرم سے لال ہوئے۔ کس نے کہا آپ سے کہ میں آپ کے ساتھ سوں گی؟ مجھے کوئی پاگل جانور نے نہیں کاٹا کہ آپ کے ساتھ سو جاؤں۔ دلاور نے پیچھے ہوتے ارج کی طرف رخ کیا کیونکہ وہ اب شیشے پہ اپنے عکس سے باتیں کر رہے تھے۔ جانم میں نے تو سونے کی بات ہی نہیں کی، پھر تم نے کیوں کہا؟ ارج نظر زمین پر پھیرنے لگی کیونکہ وہ آگے کا اندازہ لگاتی کہہ چکی تھی۔ تم کہو تو ایک شریف عورت، اگر ہم کہیں تو بغیرت مرد۔ واہ جانم سائیں واہ! دلاور ارج کی ٹھوڑی کو اپنی شہادت کی انگلی سے اوپر کرتے بول رہا تھا۔ ویسے تم نے اچھا نہیں کیا، دلاور نے آدھی بات کی۔ کیا؟ ارج نے پوچھنا چاہا۔ وہی تمہاری وجہ سے دلاور سائیں نے پہلی بار تھپڑ کھایا تھا، اور تمہارا حق بنتا کہ ایک چھوٹی سی مرہم ہی لگا دیتی، مگر نہیں، تم تو خوش ہوئی تھی اس وقت۔ ایک تو دلاور کا اس کو پرانے الفاظ یاد دلانا اور اوپر سے تھپڑ، یہ سبھی ارج کو شرمندہ کر گیا۔ تبھی وہ بچوں والا چہرہ بناتی رونے لگی کیونکہ اس کو رونے کا ڈھنگ بالکل بھی نہیں تھا۔ او ہو دیکھو جانم، ایسا نہیں کرتے، چپ بس چپ۔ دلاور اس کو اپنے حصار میں لیتا چپ کرواتا اس کی کمر کو سہلانے لگا۔ اچھا اب چپ بھی کر جاؤ، کیوں مجھے اماں سائیں سے ایک اور تھپڑ کھلوانا چاہتی ہو؟ نہ نہیں تو ایسا نہیں ہے، ارج نے اٹک اٹک کر کہا۔ دلاور اپنے حصار میں اور مضبوطی لاتا اس کے گرد ہاتھوں کو مائل کرتا اپنے سینے میں چھپا گیا۔ رات کے سیاہ بادلوں میں وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ آپ کہتے کیوں نہیں اماں سائیں سے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟
حوریہ نے آج سیاہ رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، حاشر کی مرضی کا، مگر وہ اس لباس میں کافی حد تک پری پری لگتی تھی۔ وہ آج سیاہ قمیض اور شلوار، گوٹی کی کڑھائی اور نیٹ کا دوپٹہ لیے نہایت حسن کی پری لگ رہی تھی۔ حاشر بھی سیاہ رنگ کے جوڑے میں ہی تھا۔ دونوں کو دیکھ کر صرف ایک ہونے کا ثبوت ملتا۔ حوریہ نے حاشر کی گود میں سر رکھ کر کہا تو حاشر نے چہرہ بادلوں سے ہٹاتے شرارت سے دیکھا۔ تم کیا چاہتی ہو کہ دلاور بھائی کی طرح مجھے بھی اماں سائیں سے تھپڑ کھانے کو ملے؟ وہ تو آپ ہی ارد سے عشق والا عشق کرتے ہیں اور تم تو مجھ سے بس لڑتی رہتی ہو۔ اچھا نہیں ہوگا کہ مجھے تم سے بھی کوئی اچھی لڑکی مل جائے؟ حاشر کی بات پر حوریہ چونکی۔ کیا مطلب آپ کا؟ آپ میرے لیے بس اماں سائیں سے چند تھپڑ نہیں کھا سکتے؟ تو ٹھیک ہے، میں بھی جا رہی ہوں، بیٹھے رہے یہیں پر ظالم سائیں۔ حوریہ کی بات سنتا وہ مسکرا رہا تھا، مگر اب تو حوریہ اس کی گود سے سر اٹھاتی وہاں سے بھاگنے لگی۔ حوریہ اپنی شانوں سے بھاگنے کی وجہ سے دوپٹہ نیچے پھسلا چکی تھی۔ تبھی حاشر اس کا پلو پکڑتا پیچھے سے روکتا ہے اور وقت وہیں تھم گیا۔